امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے ان کے 72 شہید کیے گئے. تیرے 72 مارے ہیں کسی نے؟ تیرے 72 مارے ہیں کسی نے؟ ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے 72 شہید ہوئے. یہ پھر آگے آپ علماء سے سنتے ہیں جو اہل بیت اطہار کے ساتھ ان ناہنجاروں نے سلوک کیا. یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ پاک واپس آئے اور جب اپنے نانا جان کی بارگاہ میں گئے نا، وہ سنانے کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، میرے پاس تو کوئی نہیں ہے حضرت. اور پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اس جگہ نہیں جو پہلے گھر تھا نا، وہ نہیں، یہ باہر جا کے پھر گھر بنایا. اب سعودی حکومت نے کچھ کام اچھے کیے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی زیارت کی اجازت انہوں نے دے دی ہے. ویسے لگا ارد گرد نا جنگلہ ہے، پہلے پاس بھی کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن اب آپ پاس کھڑے ہو سکتے ہیں، کچھ ایسا معاملہ نہیں بنے گا. گھر ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں ہے، گھر کے پیچھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے. اب آپ زیارت کر اس گھر کے ساتھ حضرت لکھا ہوا ہے کہ جب آپ واپس آئے نا تو یزیدیوں میں سے حضرت کی یزیدی سپاہی جس پہ یزید خفا ہوا، اس کو سزا دینی چاہیے، وہ رات کے اندھیرے میں بھاگا اور ٹریول کرتا کرتا نا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے دروازہ مبارک پہ دستک دی. آپ نے دروازہ کھولا، اس نے پناہ مانگی آپ سے، لکھا آپ نے پناہ دی. کس نے جی؟ جنہوں نے 72 قتل کی، جنہوں نے 72 شہید کی، آپ نے پناہ دی. لکھا جی تاریخ کہتی ہے 3 دن ان 3 راتیں وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا. جب جانے لگا نا تو امام صاحب نے اس کو بڑا کثیر مال بھی عطا فرمایا. تاریخ کہتی ہے جی تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچانتے تو اپنے والد، اپنے بھائیوں اور اپنے جانثاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں. حضرت جی کمال جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا سن نوے، جب تو نے میرے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا، میں تب سے تیری صورت پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ زندہ مرد آباد. حضرت اسی لیے تو پھر اقبال رو کے کہتے ہیں نا، تھے تو آوا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تمہارا کیا تعلق، تمہارا کیا تعلق، تم کیسے حسینی ہو گئے، تم کیسے حسینی، تمہارا کیا تعلق، وہ تو معاف کرنے والے لوگ تھے. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ تاریخ پڑھیں حضرت آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آج جی پین کلر کا دور ہے، کوئی بھی درد ہوا پین کلر دے سکتے ہیں. لکھا جی جب حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے اور عبد الرحمن ابن ملجم اس نے حضرت مولا مشکل کشا پہ وار کیا. لکھا جی اس قدر اس منحوس کے دل میں بغض علی تھا اور اس کا وار اتنا شدید تھا کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اس کا جو اوزار تھا نا وہ حضرت علی پاک کے سر مبارک کو کاٹتا کاٹتا نا کان پٹی تک آیا. حضرت اتنا کاری وار تھا حضرت، شدید وار، اور اتنا بغض دل میں کہ اس نے اپنے اس اوزار کو کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا. حضرت اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا ضرب کی شدت سے محفوظ رہیں، بچ جائیں تو زہر اثر کرے اور حضرت علی پاک کے بچنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے. دیکھا بڑا شدید وار تھا، سر مبارک کاٹتے کاٹتے کن پٹی تک آیا حضرت، اور یہ گرفتار ہوا حضرت. دیکھا یہ گرفتار کھڑا تھا اور حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا پانی کا پیالہ لایا گیا. آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، فرمایا پہلے انو پانی پھیاؤ. اور پتہ ہے حضرت جی سب سے زیادہ دکھ کی بات کیا ہے؟ میرے گھر سے زید، بکر، فلاں 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 سب پانی پی سکتے ہیں، میرے گھر میں ایرا غیرہ نتو خیرہ سارے آ سکتے ہیں، لیکن اگر میرے گھر کے دروازے بند ہیں تو بھائی پہ بند ہیں اور بہن پہ بند ہیں. چاچا نہیں آ سکتا، تایا نہیں آ سکتا، لڑے آپس میں. یار خدا کا نام لو، کیا کر رہے ہو؟
کیا کر رہے ہو؟ دیکھا پہلے اس کو پانی پلاؤ حضرت، تاریخ حیران ہے حضرت جی، اہل بیت اطہار، وہ دیکھا جی پانی لے جایا گیا، لیکن وہ اتنا بدنصیب تھا، اس کے دل میں اتنا بغض تھا حضرت علی پاک کے لیے کہ اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ مادہ کیا کہ پانی نہ پینا، کیونکہ اس پانی میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا۔ اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، دیکھا پیالہ اسی طرح واپس آیا، اور پھر حضرت مولا پاک آگے سے فرمان لگے عبد الرحمن یہ کیا کیا، پانی پینے سے انکار کر دیا۔ سن، اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ یہ جب حضور نبی حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کربلا کے لیے روانہ ہونے لگے، بڑی بڑی عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی کرسی کے لیے گئے، کوئی کہتا ہے وہ چلے آ جی کرسی لی گئی ہیں تو 6 مہینے دا کاکا نال کیوں لے گئے، پھر مستورات کیوں ساتھ لے کے گئے تھے، نہ کرسی تھی نہ جنگ تھی، وہاں تو امتحان عشق تھا حضرت، وہ امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اقبال نے اشارہ دیا تھا نا حضرت، اقبال کہتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہیں اسماعیل اور نہایت ہیں حسین، جو وہاں سے شروع ہوا وہاں پہ آ کے یہ اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضور نبی علیہ السلام بھی آپ تشریف فرماتے، ہوتا ہے نا کئی دفعہ ہمارے گھروں میں بھی کہ جی دوترا بھی ہے پوترا بھی ہے جی، ایک پاسے دوترا ایک پاسے پوترا ہے جی، تو قربان جاؤں رنگ تھے بس اللہ کے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ حضور نبی علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے وہ نہیں حیات رہے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ رنگ تھے اللہ کی ذات کے۔ حضور نبی علیہ السلام کی جو نسل پاک ہے وہ آپ کی بیٹی سے چلی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو لکھا ہے کہ ایک زانوں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک زانوں پہ بائیں جانب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، قدم بوسی کی اور عرض کی محبوب خدا اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ایک رکھ لو تو ایک دے دیو، ایک رکھ لو تو ایک بھائی کچھ، میں کہتا ہوں آپ اس بات کو اتنا لائٹ نہ لیں، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ کوئی یہاں مستی نہیں ہے، محبوب خدا ہے حضرت جی، ہاں والا حضرت نے اشارہ نہیں دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا، سارے کیا چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، آدم علیہ السلام کیا اللہ راضی ہو جائے، حضرت نوح اللہ راضی ہو جائے، لیکن ادھر کیا ہے خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد ہے، قرآن شاہد ہے، میں کو اپنی طرف سے نہیں کیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور محبوب اپنی امت کے لیے اتنے آنسو نہ بہایا کریں، ہم ان قریب آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے۔ خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا محبوب تاریخ بغداد، محبوب ایک رکھ لو ایک دے دو۔ ادھر دائیں جانب امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور بائیں جانب آپ کے صاحبزادے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ۔ لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، آپ کے صاحبزادے، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ جب بھی پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے نا تو نبی علیہ السلام چون کے فرمایا کرتے مرحبا اے وہ آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ چھوٹی بات ہے، لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ نکلنے لگا نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہنوں کو بھائیوں سے کتنا پیار ہوتا ہے،
اسپیشلی اگر بھائی چھوٹا ہو تو پھر تو بہت ہی ہوتا ہے نا حضرت ہے، پھر اس کو اٹھاتی ہیں، کھلاتی ہیں، پیار کرتی ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں، بس جاتے جاتے پھر کہوں گا حضرت بھੈਣਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ، ٹھیک ہے، ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ حضرت ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਬਾਬ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ ਮੋਈ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੋਏ ਪਿਓ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਹਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ حضرت، ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ بھی بڑا چنگا۔ اور میں میاں صاحب کا درد بس کہتے کہتے چلا جاؤں گا کہ میں پین چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، میں پین چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، ماں دی تے اور چڑھاندی ویراں کولوں منگدی پئی میں سنگا۔ کدی ویر نہ بنیوں پیو ہی بنیوں، کدی صرف ویر نہ بنیوں ماں بنیوں۔ پتہ اور میں آپ کو کہا کرتا ہوں، میرے مرشد کا بتایا نسخہ ہے، انہوں نے فرمایا ایک باری آپ نے فرمایا سلیمان جدے لئی 3 دعاواں کرنا زمانہ نہیں ہرا سکتا ہوں میں جناب، فرمایا ماں، بہن تے بیوی، مقصد کی ہی تیناں نال ٹھیک سلوک کرنا ہے۔ ڈنڈی کتے نہیں مار رہی ہے، بجدی ہے ڈنڈی حضرت، کتے بڈھی ال وج جاندی ہے، کتے بہن ال وج جاندی ہے، کتے بڈھی ال وج جاندی ہے، کتے ماں نہیں، تیناں اچھا سلوک کرنا ہے۔ پھر ویکھو انشاءاللہ جدے لیے 3 دعاواں کرنا لی انہوں دا کوئی بگاڑ سکتا ہے، جدے اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو وہ جب قافلہ نکلنے لگا نا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ نہیں لے کے گئے، راز تھے بس کچھ اللہ کے، تو لیکن علی اصغر ساتھ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 6 ماہ۔ اب بہن کا تو کلیجہ کٹ رہا تھا نا کہ میں ادھر ہوں اور علی اصغر جا رہے۔ میں نے کہا نا بڑا پیار ہوتا ہے چھوٹے بھائی سے بہنوں کو، تو لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا تھا، تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئیں اور کان میں جا کے کچھ کہا، تو لکھا کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کودے، چھلانگ لگائی اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ ہائے ہائے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا، اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چھلانگ لگائی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آ گئے۔ اب سیدہ سکینہ دیکھ رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی حیران ہوئی یہ کیا ہوا ہے، پوچھا بابا حسین یہ آپ نے کیا کہا ہے علی اصغر کے کان میں کہ پھر واپس چلے گئے؟ آپ نے فرمایا سکینہ پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا کان میں کہ تیرے پاس چلے گئے؟ عرض کی بابا میں نے کہا تھا علی اصغر دیکھ تو صحیح، بابا حسین تو اپنی بہن سیدہ زینب کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور تو اپنی بہن سکینہ کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بابا اپنی بہن زینب کو لے کے جا رہے ہیں سب، اور علی اصغر تو سکینہ کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب میں نے یہ کہا تجھے میرے پاس آ گیا، اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا کہ پھر واپس چل دی؟ فرمایا سکینہ میں نے علی اصغر کے کان میں کہا بیٹا تو ادھر ہی رہ اپنی بہن کے پاس، اگر میدان کربلا میں اللہ نے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ اگر میدان کربلا میں اللہ نے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا حسین کیا کرے گا؟ حضرت وہ سوکھا عشق، وہ سوکھا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں حضرت یہ سمجھو کہ 10 محرم ہے کیا، اس دن ہوا کیا تھا حضرت جی؟ یہ صرف دیگوں کا دن نہیں ہے، صرف کا لفظ یاد رکھنا، کیونکہ امت نے اسے چھوڑ دیا، صرف دیگیں رہ گئی حضرت، امت نے اسے چھوڑ دیا، صرف کردار نہیں رہا کوئی، یہ تو عشق تھا حضرت، کیونکہ میاں صاحب نے فرمایا کہ یہ ہمیں کسی سر پھرے کو وین نہ ہو کہ میرے امام کر کچھ نہیں سکتے تھے، شان کیا تھی؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا ہے جی، وہ جن کا جھولا بھی آگے جبرائیل جھولائے ہیں، وہ جن کے جوڑے بھی جنتوں سے آئے ہیں حضرت، جن کی سواری بھی حضور نبی علیہ السلام کے کندھے ہوں حضرت ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو انداز کیا ہے محبوب خدا علیہ السلام کا؟ یہ انداز ہے کہ حسین سوار ہیں
تو خوش ہو کے عرض کرتے ہیں حسین تیرے مقدران تے قربان کیڈی سونی سواری ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے عمر تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ سواری کتنی سونی ہے، یہ بھی تو دیکھ سوار بھی تو کتنا سونا ہے نا. یہ نہ سمجھے کہ کر کچھ نہیں سکتے تھے. محبت کا یہ عالم ہے. یہ اللہ جل شانہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے نا تو جو حضور نبی علیہ السلام کی مبارک جالی ہیں نا جہاں ہم سلام پیش کرتے ہیں کھڑے ہو کے، وہ حجرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر ہم باب جبریل سے آئیں نا تو جو حضور نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک میں داخلی راستہ ہے جہاں تالا لگا ہوا ہے وہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. یہ دو گھر ہیں جو حضور نبی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے جس کے اوپر گنبد خضرہ شریف ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تو ظاہر ساتھ ہی تھا. تو لکھا ہے کہ اگر کبھی رونے کی آواز آتی نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو حضور نبی علیہ السلام تشریف لے آیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے اے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، اس کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. آئے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، نہیں. طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں. میں نے حضرت لاہور میں نا ایک بزرگوں کی زیارت کی. یہ 12واں پارہ سورہ یوسف اس کی ایک آیت ہے واللہ غالب علی امرہ. ٹھیک ہے جی، واللہ غالب علی امرہ. اس کا سادہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ ہر امر پہ غالب ہے. وہ اس کی عامل تھے. اس آیت کا نا انہوں نے جو بھی ایک سلسلہ تھا انہوں نے اس کا وہ اس کے عامل تھے. مجھ سے بڑا پیار تھا. میں ایک دن عرض کی میں حضور اے خالی جاپی چھڑی جائے کہ کچھ پھل بھی لبا جائے گا. فرمان لگے 10 کی ویٹ نہیں. تو میں کیا حضور ہے گڈی جان دی ذرا انہوں روک کے دسو. ٹھیک ہے. وہ گاڑی اس نے کھڑی کی، وہ گاڑی میں بیٹھا، اس نے گاڑی کا نا سلف لگایا. انہوں نے یہ آیت پڑھ کے نا واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ ہر امر پہ غالب ہے، اللہ ہر حکم پہ غالب ہے. انہوں نے مٹھی بند کر دی. اس بیچارے نے بڑی ریس دیتی، گڈی نہیں لی کوئی، گڈی کوئی نہیں لی ہے. بڑا پریشان ہو گیا. اتر آیا میں حضور چلو جان دے بندہ پریشان ہو گیا. انہوں نے مٹھی کھول دی. واپس بیٹھ کے اس نے پھر سلف لگایا، ریس دی تو گاڑی چلی گئی. یہ میں خود شاہد ہوں اس کا. تو میں آج اکثر سوچتا ہوں صرف ایک قائد دا عمل سی تے انا زور تو قربان جاؤں وہ خاندان ہیں جس پہ پورا قرآن اترا، پھر ان کی شان کیا ہوگی ہے. لیکن کی طاقت ہندیاں زور نہ لایا، زور نہیں لایا. طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں. پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنیا دے سائیں. اور پھر آگے کمال لکھا دے سیکھاں اتے مکھن پکانا او ڈاڈا اوکھا کمیں او بچے دے کے دین بچاؤنا تے سخی حسین دا کمیں ہے. آیا بچے دے کے یہ انہوں نے کم سی بچے دے چھڑنا. ہاں میں آپ نے صرف اینا کہوں گا تسی یہ دو نہ لاؤ اینو کچھ بھی نہیں ہوندا. یہ مت کرو، تھوڑی دلیری کرو، کچھ بھی نہیں ہوندا ہے. کیونکہ قربانی ایدے لئی ہوئی سی، قربانی ایدے لئی ہوئی سی، قربانی ایدے لئی ہوئی سی، قربانی مسجد لئی ہوئی سی. لیکن دکھے نہ مسجد نہ قرآن، نہ مسجد نہ قرآن. قربانی دین لئی ہوئی سی. اور دین دا جائے حال ہے اسلام آباد کھلو کے نعرے لگن دے دیں میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. سن میں آباد نے مسجدہ غیر آباد نے. ماشاءاللہ نمازی بیٹھے نے، پوچھو نا انہوں سرے فجرے کنے نمازی ہوں نے. دنیا دی دنیا ستی ہے حضرت اپنے کراچ، دنیا دی دنیا ستی ہے. نہیں اٹھو. کیا فرمایا اے سکینہ
میں کی کیا ہے علی اصغر تو اتھے رہ چلا ہے جب میدان کربلا چلا نے 6 ماہ دی قربانی مانگ لی تو میں کی کراں گا یہ انہی کا کام تھا حضرت میں آپ نے نہیں کہاں گا حلال کھاؤ حضرت بہت بڑا مجاہدہ ہے اس وقت میں حلال کھاؤ کسی دا دل نہ دکھاؤ حضرت لوکاں دے کام آؤ محبت کرو ایک دوسرے دے نال ایتھوں جانا ہے حضرت ایتھوں جانا ہے کہے فقیر حسین نے مانا کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا اوڑک کم اللہ دے نال حضرت جی سارے نے اللہ دی بارگاہ چ جانا چیلنج انا للہ و انا الیہ راجعون جانا ہے حضرت اتھے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ٹھیک ہے جی اللہ سب پہ رحم فرمائے اسپیشلی صحت کے لیے دعا فرمانی ہے آپ سب نے صحت کو ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے جی